السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روایت اور جدیدیت کے آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے خلافت اور ملوکیت، جو کہ بیسکلی ایک کتاب کا نام ہے جس کی تصنیف معروف مفکر جو بر صغیر کے ہیں سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمائی ہے، اور اس کے اندر انہوں نے ایک تھیسس پریزنٹ کیا ہے خلافت اور ملوکیت کے مسئلے کے بارے میں۔ اسی تناظر میں آپ نے بہت سے لوگوں کو، بہت سے سوشل میڈیا کے فگرز کو آپ نے دیکھا ہوگا جنہوں نے اس سے متعلق گفتگو بھی کی ہے، اسکالرز نے کتابیں بھی لکھی ہیں، اور انہی شخصیات میں ایک نام آپ کو انجینئر مرزا صاحب کا بھی ملتا ہے، مرزا علی صاحب کا بھی ملتا ہے۔ انجینئر مرزا صاحب نے اس پر گفتگو کی ہے، انہوں نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے، انہوں نے جس کو وہ ریسرچ پیپر کہتے ہیں، ایک لیٹر لکھا ہے، اور اس ریسرچ پیپر میں انہوں نے اسی خلافت و ملوکیت کے تناظر میں واقعہ کربلا کو ڈسکس کیا ہے، اور اس پر مختلف اعتراضات بھی اٹھائے ہیں، کچھ ڈسکشنز بھی کی ہیں ایک صحابی رسول پر۔ تو اس سلسلے میں آج ہم انشاءاللہ اس ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایز یوزول ڈاکٹر حافظ محمد زبیر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب نے اس پر پہلے ایک ویڈیو بھی تیار کی ہے جو کہ آپ کو اویلیبل ہے، ان کے چینل پہ آپ کو مل سکتی ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اسی طریقے سے انہوں نے اس پر ایک کتابچہ اور رسالہ بھی لکھا ہے۔ تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ڈاکٹر صاحب، پہلا سوال ہم انجینئر مرزا صاحب کے اوپینین کے بارے میں یا بات کرنے سے پہلے میرا خیال ہے ہم بنیادی کوشچن کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ جو کتاب خلافت و ملوکیت ہے، یہ بڑی کچھ لوگوں کے لیے بڑی عمدہ کتاب ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے بڑی کنٹروورشل کتاب بھی رہی ہے۔ اسکالرز کی اس پر مختلف کرٹیسزم بھی آئے ہیں، کچھ لوگوں نے اس پر لکھا بھی ہے۔ یہ کتاب جو ہے یہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے لکھی کیوں؟ ایشو کیا تھا؟ واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو ایڈریس ان دیٹ؟ ان کا تھیسس کیا ہے، اور پھر اس کا ریلیشن اس کا ریلیشن انجینئر مرزا صاحب کے ساتھ کیا ہے، اور انہوں نے اس کو کس انداز سے انڈرسٹینڈ کیا ہے، اور انہوں نے واقعہ کربلا کو اس سے متعلق کیا ایشو، ان دونوں کے اندر ریلیشن پھر کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، مولانا مودودی چونکہ ایک تحریک کے بانی تھے، جماعت اسلامی، جس کا ایک نعرہ تھا کہ جی ہم نے خلافت کے نظام کو قائم کرنا ہے، تو مطلب پولیٹیکل اسلام ان کا ایک موضوع تھا جس میں انہوں نے کام کیا۔ تو اب ان کو یہ سوال درپیش آیا کہ خلافت سے ملوکیت کے اندر یہ ادارہ کیسے کنورٹ ہوا، یعنی آئندہ جب ہم یا ہماری تحریک یا کوئی بھی تحریک جو ہے وہ خلافت کا نظام قائم کرنے جاتی ہے تو اسے کم از کم یہ خامیاں، وہ ساری کوتاہیاں اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ جن کی وجہ سے خلافت کا ایک ادارہ ملوکیت میں بدل جاتا ہے، یہ پوٹینشیل تھریٹس جسے ہم کہتے ہیں ان کا پتہ ہو ان کو۔ تو بیسیکلی اس تناظر میں انہوں نے گفتگو کی تھی۔ تو مولانا مودودی نے اس میں جو تھیسس ڈیولپ کیا، وہ کہتے تو یہ ہیں، میں نے تو تاریخ کی کتابوں کے حوالے ہی نقل کیے ہیں، اور یہ بات ان کی بہت حد تک ٹھیک ہے، اپنی عبارتیں ان کی کم ہیں اس میں، لیکن تاریخ میں سے بھی انہوں نے رتب و یابس کو جمع کر دیا۔ تو انہوں نے یہ بات جو اپنی کتاب کے اندر پیش کی ہے، اس سے یہ تاثر کاری کو ملتا ہے کہ ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں گویا کہ یہ خلافت کا ادارہ جو ہے وہ ملوکیت میں بدلنا شروع ہو گیا، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ملوکیت کے اندر بدل چکا تھا۔ اس میں انہوں نے وہ تاریخی کتابوں سے بہت سارے ایسے واقعات نقل کر دیے کہ جو ان کے تھیسس کے سپورٹ میں جاتے تھے، لیکن انہی تاریخی مسادد کے اندر بہت سارے ایسے واقعات تھے، انسیڈنٹس تھے، روایات تھی تاریخی جو انہوں نے نقل نہیں کی، جو ان کے تھیسس کے خلاف جا رہی تھی۔ تو اس لیے مولانا مودودی نے ایک کام تو یہ کیا، مطلب پک اینڈ چوز کا کام کیا، لیکن مولانا مودودی کی فکر میں اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی فکر میں ایک بنیادی جو ہمیں مطلب فرق نظر آتا ہے جو دونوں کی میتھڈالوجی میں، وہ یہ ہے کہ مولانا نے اپنی کتاب کی بنیاد رکھی ہے تاریخی روایات کے اوپر، یعنی ان کے جو سورسز ہیں جن سے انہوں نے تھیسس جو ہے وہ ڈیولپ کیا وہ تاریخی ہیں۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے یہ کام کیا کہ انہوں نے احادیثوں سے وہی بات جو مولانا مودودی والی تھی وہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن ایک اور کام انہوں نے یہ کیا کہ حضرت عثمان کے حوالے سے زیادہ گفتگو نہیں کی رضی اللہ عنہ، زیادہ انہوں نے فوکس کیا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو۔ گویا کہ انہوں نے جو تھیسس ڈیولپ کیا ہے احادیث کی روشنی میں، یعنی ان کے کتابچے کا نام ہے واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، 72 صحیح الاسناد۔ تو اب ان احادیث کی روشنی میں انہوں نے یہ تھیسس ڈیولپ کیا کہ بیسیکلی یہ جو خلافت کا ادارہ تھا، خلافت راشدہ، جو پہلے 4 خلفاء تھے، حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی، ان کے بعد جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں ملوکیت میں یا بھیانک قسم کی ملوکیت میں تبدیل ہو چکا تھا۔
درمیان میں ایک اور صاحب بھی ہیں، مولانا اسحاق جہلوی صاحب، جو کہ فیصل آباد کے، اور ان کی بھی ویڈیوز کافی زیادہ معروف ہیں، لیکن انہوں نے کوئی باقاعدہ تصنیفی کام نہیں کیا، وہ ویڈیو میں ہی مطلب منتشر قسم کے خیالات تھے۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے اپنی کئی ویڈیوز میں اس کا تذکرہ کیا کہ یہ ان سے ملنے کے لیے گیا، یہ ان سے انسپائر بھی تھے، تو گویا کہ یہ ایک سند بن جاتی ہے کہ مولانا مودودی نے کچھ لوگوں کو متاثر کیا، جن میں سے ایک مولانا اسحاق جہلوی صاحب تھے فیصل آباد والے، ان سے پھر انجینئر محمد علی مرزا جو ہے وہ متاثر ہوئی، اور انہوں نے یہ کتابچہ بظاہر تو اس کا ٹائٹل یہی ہے، لیکن اگر آپ دیکھیں اس میں 6 ابواب ہیں، کوئی 32 پیجز کا کتابچہ ہے۔ ان 6 ابواب میں سے پہلے 5 ابواب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں، اچھا، 6واں باب جو ہے اس میں تھوڑی بہت بات یزید کے بارے میں۔ تو گویا واقعہ کربلا میں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حقیقی مجرم جو ہے وہ تو والد تھا، اچھا، خام خواہ جو ہے وہ بیٹے کو اتنا زیادہ جو ہے وہ لوگ رگیتے رہے۔ واقعہ کربلا کے اس رسالے میں انہوں نے کتنے ابواب؟ 5 ابواب امیر معاویہ کے اوپر ہیں رضی اللہ عنہ، یعنی وہ کہہ رہے ہیں نا واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی جی بالکل۔ یعنی پیچھے یہ واقعہ کربلا ایسے تو نہیں ہو گیا، صرف مسئلہ یزید میں نہیں تھا، پیچھے ہے، وہ پیچھے 5 ابواب میں وہ جو لے کے چلے ہیں بنو امیہ، اور پھر اس کے بعد سے جس طرح سے لے کے چلے ہیں، تو وہ سارا انہوں نے جسے کہتے ہیں نا کہ جی وہ رگیدہ ہے جو، وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شخصیت کو بہت بری طرح سے جو ہے وہ مجروح کرنے کی کوشش کی ہے۔ کوئی ایک انہوں نے کہا کہ واقعہ کربلا میں اصل ذمہ دار اگر کسی کو ٹھہرایا جا سکتا ہے، یعنی لفظوں میں تو یہ بات نہیں کی لیکن تاثر وہی پڑتا ہے، جیسے مولانا مودودی بھی کہتے تھے بھائی میں نے تو صرف حوالے جمع کر دیے، ٹھیک ہے، لیکن یہ کام بھی انہوں نے صرف اتنا نہیں کیا کہ انہوں نے صرف حدیثیں نقل کر دی، کہتے یہی ہیں کہ میں نے صرف حدیثیں نقل کی۔ اچھا، ان کے کتابچے میں جو 32 صفحات کا ہے، حدیثوں کے ساتھ جب بات نکل نہیں رہی ہوتی تو بریکٹس میں حدیثوں میں اضافے کرتے ہیں، اچھا، یعنی ترجمے کے اندر ترجمہ ایک تو کسی کا اٹھاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ بریکٹس لگا کے اس میں اپنے اضافے لگاتے ہیں۔ اچھا، پھر وہاں پہ بھی تسلی نہیں ہوتی تو فٹ نوٹس لگاتے ہیں، اچھا، یعنی حدیث کو مطلب اگر آپ کا کہیں ہاں ظاہری بات نہیں، کانٹیکسٹ دینے کے لیے، جب آپ کو پتہ ہے کہ حدیث جو ہے وہ لوگ اس کو سمجھ سکتے ہیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس کی مزید وضاحت کرنے کی۔ اچھا، ہم اس کے اوپر تذکرہ کریں گے کہ کیسے وہ حدیث کو جیسے ایک رخ دے دیتے ہیں نا اس کے لیے ایک معنی کا، حالانکہ وہ حدیث ان کے خلاف جاری ہوتی ہے۔ اچھا، یعنی آپ نے یہ بتایا کہ جو بنیادی فرق ایک تو یہ ہے کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ نے ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے اس چیز کو ڈسکس کیا، اور انہوں نے اور میرا خیال ہے کہ ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے ڈسکس کرنا، ایک بندہ کہتا ہے میں ہسٹوریکل نریشنز لے کے آ رہا ہوں، تو کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے چلو یار ہسٹوریکل نریشنز ہے، لیکن جب بندہ اسے کہتا ہے کہ نہیں میں احادیث سے ثابت کر رہا ہوں، تو ایک کریڈیبلٹی اس کی ایک بہت بڑھ جاتی ہے۔ اور اس میں آپ نے یہ بتایا کہ اس کے اندر بنیادی طور پہ مولانا مودودی نے سٹارٹ کیا تھا حضرت عثمان سے، انہوں نے حضرت امیر معاویہ، یعنی ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں مولانا مودودی کو فوقیت حاصل ہے کہ ان کے سامنے سوال بڑا تھا، مولانا مودودی کا ذہن بڑا تھا نا، جی، انہوں نے ایک بڑے سوال کو ایڈریس کیا۔ اچھا، وہ سوال جینون ہے، مطلب وہ سوال مطلب انسانی ذہن کو اپیل کرتا ہے، خلافت کا ادارہ ملوکیت میں کیسے کنورٹ ہوا، اس سوال کا جواب آنا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے ان کی جو ریسرچ میتھڈالوجی ہے نا وہ کمزور ہے کہ تاریخی مصادر کے اوپر انہوں نے اپنے ریسرچ کی بنیاد رکھی۔ اچھا، جو انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں، ان کی ریسرچ میتھڈالوجی اچھی ہے کہ انہوں نے احادیث کو بنیاد بنایا، اور اس میں کلیم بھی یہ کیا کہ صحیح الاسناد احادیث کو میں لے کے آؤں گا، ٹھیک ہے، تاریخی مصادر میں نہیں جاؤں گا، اگرچہ انہوں نے تاریخی حوالے دیے ہیں، انجینئر صاحب نے بھی دیے ہیں کچھ دیے، لیکن بنیادی طور پہ جو ہے وہ بنیاد اس کے اوپر رکھی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب یہاں لگتا ہے ذہن بہت چھوٹا ہے، سوال بہت بڑا تھا مولانا مودودی کا، اس سوال کو انہوں نے ایڈریس نہیں کیا، اس طرف مطلب نہیں گیا، انہوں نے واقعہ کربلا کی طرف اس کو پھیر دیا، یعنی مطلب اس کو ایک مسلکی تناظر کے اندر لے گئے، ٹھیک ہے، تو اس پہ ڈسکشن تو اس میں آپ نے یہ بتایا کہ واقعہ کربلا کے اندر انہوں نے بیسکلی 6 ابواب قائم کیے اس ریسرچ پیپر میں، اور اس کے اندر انہوں نے 5 ابواب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیا، کیونکہ پس منظر بتا رہے تھے تو انہوں نے ان کے نزدیک ان کا تھیسس یہ ہے کہ بنیادی طور پہ پرابلم کریٹ ہوئی حضرت امیر معاویہ، ہی از ایکچولی دی رسپانسبل پرسن، اور صرف ایک باب میں انہوں نے کربلا کو ذکر کیا۔ مطلب کتابچہ پڑھ کے یہی تاثر ملتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ شرابی تھے، حرام خور تھے، سود خور تھے، بدعتی تھے، فاسق و فاجر تھے، باغی تھے، واجب القتل تھے۔ اچھا، یہاں تک مطلب اب دیکھیں نا کہ وہ یہ ایک عنوان باندھتے ہیں اپنے ایک باب کا، کیونکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو ہے وہ ملوکیت کے بعد کیسے کیسے بھیانک نتائج نکلے۔ اب یہ عنوان باندھنے کے بعد نیچے جو ہے وہ حدیثیں لے کے آتے ہیں
کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی منکر کو دیکھے تو اس کو اپنے ہاتھ سے روکے، اپنی زبان سے روکے، اور مطلب جو ہے اور وہ حدیثیں ان پر اپلائی کریں۔ وہ حدیثیں ساری اپلائی کرتے ہیں۔ اچھا، آپ نے یہ بات کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انہوں نے یہ باتیں کی کہ وہ شرابی تھے، کبابی تھے، یہ مطلب یہ جو باتیں آپ بتا رہے ہیں، تو سوال یہ ہے کہ کیا واقعی یہ بات درست ہے؟ مطلب میرا یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ اور یہ بات بڑی معروف بھی کلیم بھی کیا جاتا ہے، انجینئر مرزا صاحب نے اپنی ایون ویڈیوز کے اندر یہ بات کلیم کی ہے، کتابچہ بھی ان کا ہے، اس پر دلیل ہے، اور لوگوں نے بھی، کیا حضرت امیر معاویہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد حرام اشیاء کا استعمال کیا؟ یہ ایک بہت بڑا کویسچن لوگ اٹھاتے ہیں اس پر، اور پھر خاص طور پہ حرام اشیاء میں بھی شراب کا استعمال اسپیسیفکلی، جو کہ انجینئر مرزا صاحب کا کلیم ہے، تو اس کے بارے میں کہ اس کی کس حد تک حقیقت موجود ہے اور یہ کس حد تک واقعی درست بات ہے؟ دیکھیں بیسیکلی تو یہ ساری چیزیں مطلب دھوکے سے نکالی گئی ہیں، روایات سے، احادیث سے، اور ایک خاص اسکول آف تھاٹ نے نکالی ہیں، ہمیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے تو وہاں سے صرف اٹھائی ہیں، سیدھی سی بات ہے، مطلب ان کی اپنی ریسرچ ہے بھی نہیں ہے۔ اور جس طرح سے ایک چپکلش چلتی آ رہی ہے کچھ لوگوں کے ہاں، مطلب حضرت امیر معاویہ اس طرح سے جو ہے وہ پسندیدہ شخصیت نہیں رہے ہمارے علم میں، تو لوگوں نے ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کی، جن احادیث کو انہوں نے بنیاد بنا کے ایسی باتیں کی ہیں، آج ہم ان کا تھوڑا سا مطلب انالیسس کریں گے۔ جیسے ایک روایت ہے، یہ روایت مسند احمد کی ہے عبداللہ بن بریدہ سے، ٹھیک ہے۔ اب عبداللہ بن بریدہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد بریدہ کے ساتھ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھر گیا، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ہمارے لیے نشست یعنی قالین بچھایا، اس کے بعد جو ہے وہ کھانا لایا گیا جو ہم نے تناول کیا، پھر مشروب لایا گیا، ٹھیک ہے، تو وہ مشروب جو ہے حضرت امیر معاویہ نے پیا، اور پینے کے بعد جو ہے وہ میرے والد یعنی بریدہ کی طرف آگے بڑھا دیا، کسی برتن میں ہوگا۔ اب یہ کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جی سیدنا بریدہ نے کہا، بریکٹس میں، حدیث میں الفاظ نہیں ہیں، سیدنا بریدہ نے کہا، حدیث میں صرف الفاظ یہ ہیں کہ ثم قال، اس نے کہا۔ اچھا، اب انہوں نے ثم قال کا ترجمہ کر دیا کہ حضرت بریدہ نے کہا۔ حضرت بریدہ نے کہا امیر معاویہ سے کہ بھائی جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشروب کو حرام قرار دیا، میں نے اس کو پینا چھوڑ دیا، ہاں میں نے اس کو کبھی نوش نہیں کیا۔ سین یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ ہاتھ بڑھا رہے ہیں، ایک مشروب انہوں نے پی لیا، پینے کے بعد وہ بڑھا رہے ہیں حضرت بریدہ کی طرف جو ان کے گھر میں مہمان ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے میں جو ہے حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں ان کو یہ پکڑاتے ہوئے، ثم قال، حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشروب کو حرام قرار دیا ہے، میں نے اس کو اس دن سے ہاتھ نہیں لگایا۔ نہیں، حضرت بریدہ نے کہا، نہیں، یہ تو انہوں نے ترجمہ کیا نا۔ اچھا، یہ انہوں نے ترجمہ کیا، یہ انہوں نے ترجمہ کیا۔ اچھا، یعنی یہاں پہ انہوں نے مطلب ثم قال کی جو ضمیر ہے، جو ریفرنس ہے، ہاں انہوں نے اس کو لٹایا ہے جو ہے وہ حضرت بریدہ کی طرف۔ حضرت بریدہ نے کلیم کیا حضرت امیر معاویہ کو، یہ جو آپ مجھے پلا رہے ہیں یہ شراب ہے، یہ تو میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے، جب اللہ کے رسول نے اس کو حرام کیا ہے، تب سے میں اس کو نہیں کر رہا۔ یعنی اس سے مطلب ہوا کہ حضرت امیر معاویہ نے وہ پیا اور پی کے پریزنٹ کیا، انہوں نے کہہ دیا میں نے نہیں پینا، حالانکہ یہ بات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ حضرت امیر معاویہ کی ہے۔ دیکھیں نا، اصل میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ یعنی حضرت عبداللہ کہتے ہیں وہ تھے اور ان کے والد تھے بریدہ تھے، ثم اتینا بالطعام، کھانا لایا گیا، فاکلنا، ہم نے کھانا کھایا، ثم اتینا بالشراب، اچھا، پھر جو ہے وہ مشروب لایا گیا۔ اچھا، یہ بھی شراب کا، ہاں شراب مطلب خمر کا لفظ استعمال ہوتا ہے، خمر کا لفظ شراب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، یہ بھی ان کو وہم ہو گیا، اچھا، کہ اردو میں شراب کو شراب کہتے ہیں، عربی میں شراب سے مراد شراب نہیں ہوتی، وہ خمر ہوتی ہے۔ پھر جو ہے وہ مشروب لایا گیا، فشاربہ معاویہ، حضرت معاویہ نے پیا، ثم ناول ابی، پھر انہوں نے میرے والد کو پکڑا دیا، ثم قال، پھر انہوں نے کہا امیر معاویہ نے، ما شربتہ منذ حرمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اس کو اس وقت سے نہیں پیا جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دیا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر تو یہ شراب تھی تو شراب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام نہیں قرار دیا، شراب کو قرآن نے کیا، بالکل ٹھیک ہے۔ ایک نقطہ تو یہ ہے کہ یہ شراب نہیں تھی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے کہ اگر حرام کے لفظ آئے تو کوئی چیز ایسی تھی جو کہ حرام تھی، تو وہ کیا تھی؟ وہ جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا تھا، اور وہ حدیثوں میں ہمیں ملتا ہے نبیذ کے بارے میں، جیسے صحیح مسلم میں روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول 3 دن تک جو ہے وہ کھجوروں کو پانی میں ڈال کے رکھتے تھے، اور اس کا شربت جو ہے میٹھا شربت، اس کو نبیذ کہتے تھے۔ عربوں میں یہ عام رواج تھا کہ کھجوریں جو ہے وہ
پانی کے اندر ڈال کے رکھ لیں اور شام کو ڈال کے رکھیں، صبح استعمال کر لیں، صبح ڈال کے رکھیں، شام کو استعمال کر لیں، میٹھا سا شربت بن جاتا تھا. لیکن ایک خاص وقت کے بعد اس کے اندر ایک تیزی اور جوش ایک جوش آ جاتا تھا، ایک سکر کی کیفیت آ جاتی تھی، تو اس کو نبیذ کہتے تھے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا 3 دن کے بعد. 3 دن تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو استعمال کر لیتے تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبیذ سے منع فرمایا تھا. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے الزام دیا تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ کو. اچھا. لیکن شراب کا الزام نہیں دیا تھا. کس چیز کا؟ نبیذ پینے کا الزام دیا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تک یہ بات پہنچ چکی تھی. ٹھیک ہے. تو جب ان کے گھر میں آئے حضرت بریدہ تو انہوں نے وہ پیا. پینے کے بعد انہوں نے حضرت بریدہ کی طرف بڑھایا اور ساتھ میں وضاحت کی ہاں کہ مطلب میرے بارے میں تو معروف یہ ہے کہ میں نبیذ پیتا ہوں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سے اس کو حرام قرار دیا میں نے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگایا. مطلب یہ الفاظ حضرت امیر معاویہ کے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، انہیں ضرورت کیوں پڑی؟ انہیں ضرورت اس لیے پڑی کہ ان کے بارے میں اس قسم کی افواہیں عام تھیں. بالکل صحیح. اچھا، اس کے بارے میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کلیریفیکیشن کے لیے دیا کہ یہ شراب نہیں ہے، پریزنٹ کیا کہ میں اس کو جس کو آپ سمجھ رہے ہیں حرام کردہ، یہ میں نے اس کو کبھی ٹچ نہیں کیا، یہ وہ چیز نہیں ہے، یہ تو ایک ڈفرینٹ چیز ہے. یعنی وہ پینے والا مشروب ہے، یا پھر وہ نبیذ کہہ سکتے ہیں ہم، جو کہ ود ان دیٹ ڈیوریشن آف ٹائم جس کو کنزیوم کرنے کی اجازت ہے. لیکن وہ چیز کیا تھی؟ اب دیکھیں اسی روایت میں آگے یہ الفاظ ہیں اور ان الفاظ کی کوئی تک نہیں بنتی. حضرت امیر معاویہ پھر یہ کہتے ہیں کہ میں قریش میں مطلب نوجوانوں میں بڑا خوبصورت تھا اور میرے دانت بھی بڑے مطلب لوگ رش کرتے تھے میرے دانتوں پہ، اور مجھے 2 چیزیں بڑی جو ہے نا محبوب تھیں، ان میں سے ایک دودھ تھا. اچھا یہاں تو صرف اتنا ذکر ہے، لیکن ایک اور روایت ہے مصنف ابن ابی شیبہ کی کہ اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں، یہ الفاظ ہیں باقاعدہ، فآخذہ اليوم الا اللبن. تو آج یہ جو میں چیز پی رہا ہوں نا، یہ وہی واقعہ ہے. جب مصنف ابن ابی شیبہ میں نقل ہوا ہے تو اس میں یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دودھ ہے. تو بیسیکلی ان کو شراب کے اس سے دھوکہ لگا. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لقد سقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقدح ھذا الشراب کلہ، میں نے اپنے اس پیالے سے رسول اللہ کو ہر قسم کی شراب پلائی ہے. اب کوئی بندہ کہہ دے کہ جی شراب تو پھر نہیں، ساتھ وضاحت کر دی کون سی شراب؟ العسل والنبیذ والماء واللبن. شہد بھی پلایا آپ کو، نبیذ بھی پلائی آپ کو، پانی بھی پلایا اور آپ کو دودھ بھی پلایا. تو شراب کا لفظ خمر کے لیے استعمال نہیں ہوتا ضروری طور پر. اور جب مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت میں واضح طور پہ یہ بات دودھ کا ذکر آ گیا، اور اس روایت میں بھی اشارتاً آخر میں موجود ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جوانی میں جو ہے 2 چیزیں بڑی پسند تھی، ایک دودھ اور دوسرا جو ہے وہ قصہ گوئی. ٹھیک. تو گویا کہ وہ اشارتاً یہ بات موجود ہے. تو یہ خواہ مخواہ کی یہ غلط فہمی پھیلائی گئی ہے، صرف ضمائر کو غلط طرف لوٹا کے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ. اچھا، میرا یہاں پہ کوشچن ہے اسی سے ریلیٹڈ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہے، ایک بہت بڑا فگر ہے، اینڈ آئی تھنک ایک اتنے بڑے فگر کو صحابی خاص طور پہ، اور شراب کی حرمت جس کے اوپر درے لگتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور پہ، یہ ایک بڑی مطلب جسے کہتے ہیں آئرونیکل بات ہے کہ آپ کیسے ایک چیز کے اوپر، ایک بندے کے اوپر اتنی بڑی، لیٹ اس اسیوم کہ اس کے اندر ایک معنی شراب کا بھی نکلتا ہے. ہم کہتے ہیں چلیں جی اس میں اس کی ایک توجیہ ہو سکتی ہے، فار فیچڈ ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی اتنے درجے کا، اور وہ بھی امیر المومنین ہو، اور شراب جیسی چیز کے اندر ان کو لت پڑی ہو، اس پہ نشہ ان کو علیاذ باللہ وہ اس کو استعمال کنزیوم کرتے ہوں، اور ہمیں ان کے اس بات سے صرف ایک روایت ملے اور وہ بھی اشارتاً، یعنی اس کے لیے تو پھر آپ پر ایک کلیم کرنا ہے تو اس کے لیے تو میرا خیال ہے پھر کئی بڑی یقین درجے کی کوئی روایت ہو جس پر ہم کلیم کر سکیں. لیکن اشارہ جس کی ہم مختلف توجیحات بھی ہو سکتی ہیں، تعویلات ہو سکتی ہیں، اور موجود ہے جیسے کہ آپ نے بتایا احادیث میں، تو اس کی بیس پر ایک صحابی پر اتنا بڑا کلیم کرنا آئی تھنک یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات. اچھا یہاں سے میں دوسری ایک تو شراب کی بات ہے، اور حرام اشیاء، اور کوئی حرام اشیاء جیسے ایک روایت انہوں نے یہاں پہ نقل کی ہے، یہ مقدام بن مادی کر سے، کہ حضرت مقدام جو ہے وہ حضرت امیر معاویہ کے پاس آئے اور ان سے مکالمہ ہوا اور کہا کہ میں کچھ باتیں کروں گا تو اے امیر معاویہ آپ نے مجھے بتانا ہے ان کے بارے میں کہ یہ سچ ہیں یا جھوٹ ہیں. اچھا. تو حضرت مقدام نے کہا کہ اے امیر معاویہ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے منع کیا تھا کہ نہیں، سونا پہننے سے، گولڈ. ٹھیک ہے. امیر معاویہ نے کہا ہاں.
اچھا اللہ کے رسول نے ریشم پہننے سے منع کیا تھا کہ نہیں؟ تو حضرت امیر معاویہ نے کہا ہاں. پھر کہا کہ اللہ کے رسول نے درندوں کی کھال جو ہے وہ استعمال کرنے سے منع کیا تھا کہ نہیں؟ تو کہا ہاں. تو حضرت مقدام نے کہا کہ اے امیر معاویہ یہ ساری چیزیں میں آپ کے گھر میں استعمال ہوتے دیکھ رہا ہوں. یہ روایت جب یہ بیان کرتے ہیں تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی علامہ البانی نے اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے کہا ہے کہ اس روایت کی سند صحیح ہے، اسنادہ صحیح. اچھا ٹھیک. تو گویا ایک کلیم ثابت کر دیا کہ امیر معاویہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ استعمال کرتے تھے. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جب ملاقات بھی ہوئی تھی مرزا صاحب سے تو اس وقت بھی میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا، لیکن وہ ان کو بات سمجھ میں ہی نہیں آئی. اچھا. اور انہیں مطلب اس کا فرق کا پتہ بھی نہیں تھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے اسنادو صحیح اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ھذا حدیث صحیح، تو دونوں میں فرق ہوتا ہے. اچھا. اسنادو صحیح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ حدیث صحیح ہے. اچھا. اس میں صرف جو ہے وہ محدث یہ کلیم کر رہا ہے کہ اس کی سند صحیح ہے. اچھا. یعنی دیکھیں نا صحیح حدیث اس کو کہتے ہیں کہ جو 5 شرائط کو کوالیفائی کرے. بالکل ٹھیک. اس کے راوی عادل ہوں، تمام راوی ضابط ہوں، سند متصل ہو. ان 3 کا تعلق جو ہے وہ سند کے ساتھ ہے. جب کوئی محقق یا ریسرچر جو ہے وہ 3 شرائط کے اوپر کسی حدیث کو پرکھ لیتا ہے جن کے اوپر پرکھنا نسبتاً آسان ہے، تو وہ کہہ دیتا ہے سندو صحیح یا اسنادو صحیح. ٹھیک ہے. لیکن اس روایت کے اندر کوئی شیوز نہیں ہے، اس کے اندر کوئی علت نہیں ہے، علت کی 85 قسمیں ہیں. پھر شاذ میں آپ کو تمام روایات سامنے رکھنی ہے، کمپیریٹیو اسٹڈی کرنی ہے، وہ کام دقیق ہے. اس لیے ابن صلاح کی ایک عبارت یہاں میں نے اپنے کتابچے میں بھی ذکر کی ہے، اور مقدمہ ابن صلاح تو ظاہری بات ہے اصول حدیث کی بنیادی. ہاں. تو ابن صلاح یہ کہتے ہیں کہ قد یقال ھذا حدیث صحیح الاسناد، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے. ولا یصح، وہ صحیح نہیں ہوتی. صحیح الاسناد ہوتی ہے، ولا یصح لیکن صحیح نہیں ہوتی. لکونہ شاذا او معللا، کیونکہ وہ شاذ ہو سکتی ہے یا معلل ہو سکتی ہے. اسی طرح امام ابن کثیر نے، ان کی بھی کتاب جو ہے وہ اصول حدیث کے اوپر ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ صحت الاسناد لا یلزم منها صحت الحدیث. سند کے صحیح ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ حدیث بھی صحیح ہو. اور اسی طرح آگے کہتے ہیں والحکم بالصحہ او الحسن علی الاسناد لا یلزم من الحکم بذلک علی المتن، کہ اگر آپ نے سند کے اوپر صحت کا یا حسن ہونے کا یا صحیح ہونے کا سند کے اوپر حکم لگا دیا تو اس سے لازم نہیں آتا کہ متن کے بھی صحیح ہونے کا آپ حکم لگائیں یا اس کے بھی حسن ہونے کا حکم لگائیں. اذ قد یکون شاذا او معللا. تو اصل بات یہ ہے کہ صحیح الاسناد وہ روایت ہے کہ جس کی مکمل تحقیق ابھی نہیں ہوئی. اچھا. ابھی اس کی تحقیق ناقص ہے. یعنی محدث نے کہا کہ بھائی میں نے آدھی تحقیق کر لی، آدھی تحقیق بعد والے کر لیں. تو صحیح الاسناد حدیث جو ہے ایک سپورٹ کے طور پہ تو کام آ سکتی ہے، سپورٹنگ میٹیریل کے طور پہ، لیکن اس کے اوپر آپ اپنے کلیم کی بنیاد نہیں رکھ سکتے. یعنی وہ پرائمری ایویڈنس نہیں ہے. ہاں پرائمری، ہاں سیکنڈری بن سکتی ہے. جیسے حدیث میں کہتے ہیں کہ جی یہ متابع ہے، یہ شاہد ہے، مطابقت کے لیے شواہد کے طور پہ کچھ احادیث جو ہے وہ کام آ جاتی ہیں. تو یہ بیسیکلی اس درجے کی احادیث ہے. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ ضعیف اور صحیح کے درمیان میں ایک درجہ ہے جس کو ہم صحیح الاسناد کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اس کے اوپر آپ اپنے کلیم کی بنیاد نہیں رکھ سکتے. ایک بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مسئلہ مولانا مودودی کو بھی پیش آیا تھا اور یہ ان کو بھی پیش آیا کہ انہوں نے حدیثوں کی تحقیق تو خود تو نہیں کی. کبھی کہتے ہیں جی علامہ جو البانی نے کی ہے، علامہ زبیر علی زئی صاحب، کبھی شیخ زبیر علی زئی صاحب، کبھی شیخ شعیب ارناؤت کی، کبھی شیخ مصطفیٰ، ہاں اسی طرح مختلف لوگوں کی جو ہے نا، مصطفیٰ زئی صاحب کی، غلام مصطفیٰ زئی صاحب کی، اور لوگوں کی تحقیق نقل کرتے ہیں. اچھا اسی روایت کو شیخ شعیب ارناؤت نے ضعیف الاسناد کہا ہے. اچھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کہیں پہ شیخ شعیب ارناؤت کی تحقیق لگا دیتے ہیں، کہیں پہ علامہ البانی کی تحقیق لگا دیتے ہیں، کہیں پہ شیخ زبیر علی زئی کی. جب ان دونوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ پھر آپ خود تحقیق کرتے ہیں یا پھر آپ اس پر کچھ بھی نہیں کرتے؟ کچھ بھی نہیں کرتے. یہ میں نے دیکھا ہے جہاں پہ شیخ شعیب ارناؤت نے حدیث کو صحیح کہا ہوا تھا اور علامہ البانی نے ضعیف کہا ہوا تھا، وہاں علامہ البانی کو چھوڑ دیا. اچھا، یعنی اپنی مرضی کی اٹھا لی. مطلب جو آپ کے تھیسس کو تحقیق سپورٹ کر رہی ہے. اچھا. یعنی آپ نے ایک دفعہ تو مان لیا نا کہ بھائی میں نے ان لوگوں کو سورس بنایا حدیث کی تحقیق میں، یہ 10 لوگ ہیں جن سے میں نے حدیث کی تحقیق لینی ہے.
پھر آپ نے پک اینڈ چوز کا معاملہ کیوں کیا؟ جب ایک ہی حدیث ہے، اس کی سند کو ایک آدمی کہہ رہا ہے صحیح الاسناد ہے، دوسرا کہہ رہا ہے ضعیف الاسناد ہے، تو آپ اس کی بات کو اس پہ کیوں یا تو آپ دونوں کی بات نقل کریں کیونکہ دونوں آپ کے سورسز ہیں، آپ کہیں کہ جی فلاں نے ضعیف الاسناد کا، اس نے صحیح الاسناد کا، یا تو پھر آپ وجہ ترجیح قائم کریں. کوئی وجہ ترجیح نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ چونکہ آپ کے مقدمے کو تحقیق جو ہے وہ سپورٹ کر رہی تھی، آپ نے اس کو نقل کر دیا دوسرے محدث کا جو آپ کے سورس میں ہے، ٹھیک، آپ اس کی تحقیق جو ہے وہ نقل نہیں کر رہے. تو یہ چیز جو ہے نا پک اینڈ چوز کا معاملہ اس تحقیق کو جو ہے نا بہت زیادہ مشکوک بنا دیتا ہے. یعنی پہلے آپ نے بتایا کہ بیسکلی ایک تو آپ نے فرق یہ بیان کیا کہ ہذا صحیح الاسناد اور ہذا حدیث صحیح، ان دونوں کے اندر یعنی ڈفرنس ہے، اور اس کے اندر اسناد یعنی صحیح الاسناد سے مراد یہ ہے کہ ابھی اس کی کچھ تحقیق باقی ہے، یعنی سند کے اعتبار سے تو اس کی تحقیق ہو گئی ہے، لیکن متن کے اندر شذوذ اور علت جو ہے، جو دو کیٹیگریز اور بھی علماء نے ڈیفائن کی ہیں، وہ جو ہیں وہ ابھی تک اس میں کلیریفائی نہیں ہوا. اچھا، اسی طریقے سے آپ نے بتایا کہ یہی حدیث جن کو شیخ البانی نے زبیر علی زئی صاحب نے صحیح الاسناد کہا ہے، اس کو شیخ شعیب ارنبوط نے اس کو ضعیف الاسناد کہا ہے. اور آئی تھنک یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ان کی اپنی جو اپنا انہوں نے اپنا وہ جو ریسرچ پیپر جس کو یہ کہتے ہیں وہ لکھا ہے، اس کا بھی نام انہوں نے صحیح الاسناد لکھا ہے. صحیح الاسناد، یعنی اگر ہم وہی سیم اپلائی کریں اس ٹرمینالوجی کو، تو یعنی ابھی انہوں نے اس کی سندی اعتبار سے تو چلیں پریزنٹ کر دیا، لیکن شذوذ اور علل کا جو اس نے شاید انہوں نے ابھی اعتبار اصل میں دیکھیں نا ان کو تو ٹرم سمجھ ہی نہیں آئی نا. جی انہوں نے تو ویسے ہی چوز کر لی، ویسے ہی ان کو مطلب کہ وہ انہوں نے دیکھا کہ محدثین استعمال کرتے ہیں تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ شاید صحیح الاسناد اور صحیح حدیث، مطلب انہوں نے اپنا ٹائٹل ہی کمزور کر لیا نا. بالکل ٹھیک ہے. صحیح الاسناد کا مطلب تو یہ ہے کہ یہ صحیح روایات نہیں ہیں جن کے اوپر میں نے مقدمے کی بنیاد رکھی ہے. پھر یہ ہے کہ معجم طبرانی میں ایک روایت ہے، اچھا اس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے، اس کو یہ جو حدیث ہے شراب ریشم سونا درندوں کی نہیں یہ ابھی ہم اگلی روایت جس کو علامہ البانی نے صحیح کہا ہے معجم طبرانی کی روایت، اور یہ ان کے اس مقدمے کے خلاف جا رہی تھی اور انہوں نے اس کو نہیں بیان کیا. اچھا دیکھیں نا وہاں شیخ شعیب ارناؤت کی تحقیق چھوڑ دی اور البانی صاحب کی لے لی، البانی صاحب کی لے لی. اچھا ایک اور حدیث میں جو اس حدیث کے خلاف جا رہی تھی، بات یہی تھی، لیکن اس میں علامہ البانی نے اس کو صحیح کہا تھا، اس کو مطلب بالکل نہیں بیان کیا، ٹچ ہی نہیں کیا. معجم طبرانی کی روایت ہے، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں 9 چیزوں سے منع کیا، میں بھی تمہیں ان 9 چیزوں سے منع کرتا ہوں. یعنی ممبر پہ یہ بات کہی، نوحہ کرنے سے، اور شعر و شاعری سے، اور تبرج جو عورتیں کرتی تھی دور جاہلیت میں بند سنور کے نکلتی تھی، تصاویر سے، درندوں کی کھالوں کے استعمال سے، موسیقی سے، سونے کے استعمال سے، بدکاری سے، اور ریشم کے استعمال سے. علامہ البانی نے کہا یہ روایت صحیح ہے، صحیح الاسناد بھی نہیں کہا، یہ صحیح کہا، لیکن مرزا صاحب نے اس کو نہیں بیان کیا. اور اس میں یہ تینوں چیزوں کی نگیشن ہو گئی، تینوں چیزوں کی نگیشن ہو گئی، شراب کی نگیشن پہلے ہو چکی ہے، اس کی پہلی نگیشن ہو چکی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ آپ ایک موضوع پہ جو ہے وہ روایات ڈھونڈ کے لاتے ہیں اپنے تھیسس کو سپورٹ کرنے کے لیے. یعنی جو کام مولانا مودودی نے کیا ہے کہ تاریخی روایات میں سے جیسے پک اینڈ چوز کا معاملہ کیا کہ جو ان کے تھیسس کو سپورٹ کر رہی تھی ان کو لے لیا اور دوسری کو چھوڑ دیا، بلا وجہ چھوڑ دیا، کوئی وجہ بھی نہیں بیان کی. چلیں آپ اپنے مقدمے میں، جیسے ہر مصنف جو ہے جو اچھا مصنف ہوتا ہے وہ اپنے مقدمے میں کچھ پرنسپلز بیان کرتا ہے، اصول بیان کرتا ہے کہ بھائی میں کس بنیاد پہ چھوڑ رہا ہوں، کس بنیاد پہ میں قبول کروں گا، وہ آپ بیان کر دیں، پھر آپ کے پرنسپلز کو کوئی کوالیفائی کر لے. اچھا انہوں نے اپنے ریسرچ پیپر میں کوئی پرنسپلز لکھے؟ کچھ بھی نہیں لکھے. کسی جگہ بھی ان کی کوئی ایسی تحریر جس میں بتا سکیں کہ میں ان حدیثوں کو اس انداز سے نہیں، کچھ بھی نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا. اچھا اس میں آپ نے ایک تو آپ نے کہہ دیا کہ سند کے اعتبار سے آپ نے کہا کہ اس کے اندر پرابلم آپ نے بتائی، دوسرا آپ نے کہا کہ صحیح حدیث اس چیز کا انکار کر رہی ہے، صحیح حدیث اس کا انکار کر رہی ہے اور اس کو وہ نہیں بیان کرے. اچھا یہ شروع کرتے ہیں نا جیسے اپنے کتابچے کو کہ علماء کیا کرتے ہیں، کتمان حق کرتے ہیں، حدیثیں بیان نہیں کرتے، یہ والی جو میں نے بیان کی ہے. اچھا تو اب بات یہ ہے، شروع بات ہی یہاں سے کی ہے، قرآن مجید کی آیات لے آئے، وہ جو یہودیوں کے بارے میں آیات ہیں کہ وہ علم چھپاتے تھے. اب اگر انہوں نے کتمان علم کیا ہے تو آپ نے ایک موضوع شروع کیا ہے نا، اس موضوع سے متعلق آپ ساری روایات لے کے آئیں. ٹھیک ہے 32 کے بجائے جو ہے وہ 60 صفحے کا کتابچہ ہو جائے گا، کیا فرق پڑ جائے گا، لیکن آپ تو کم از کم بیان کریں، آپ تو کم از کم بیان کریں، دوسری طرف کی بھی روایات بیان کریں. کیا مسئلہ ہے؟ پھر تو آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں کتمان حق کا. اچھا یہاں پہ ایک سوال ہے کہ مطلب پرابلم کیا ہے، یعنی مرزا صاحب کو مطلب
یہ پوری چیز سے بیان کرنے سے، یعنی یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ بات ہے. اور لوگ پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کہ جی مطلب آبویسلی ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتے، اور ہم مطلب ایک اچھے، ہم ایز اے مسلمان ان کے بارے میں ہمیں چاہیے کہ ہم حسن ظن رکھیں. بٹ اگین اس طرح کی باتیں جب ہم دیکھتے ہیں، کیا آپ کے خیال میں جہالت ریزن ہے؟ کیونکہ دو ہی ریزن ہو سکتے ہیں، یا تو بندہ بدنیت ہے، یا تو بندہ جو ہے وہ علم نہیں رکھتا، یہ کوئی اور ریزن ہے. یعنی کیا آپ کے خیال میں یہ پوری اس سیناریو کے اندر آپ کو ریزن سمجھ آتی ہے؟ دیکھیں بہرحال ان کی پرسنالٹی کا انالیسس کرنے کی ضرورت ہے، سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. اب آپ دیکھیں 2012 کا ان کا ایک کتابچہ ہے، اس کتابچے کا نام ہے رافضیت، ناسبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. اچھا، یہ 2012 میں آیا. اس کو یہ 5A کہتے ہیں، ریسرچ پیپر 5A. اس کا سیکنڈ پارٹ تھا 5B، یہ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر. ٹھیک ہے، وہ پہلے آیا، یہ بعد میں آیا. اچھا، اس میں کہتے ہیں امیر معاویہ کا جب بھی تذکرہ کرتے ہیں کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ، سیدنا امیر معاویہ. ابھی تک وہ پبلش ہوتا ہے. اس میں سیدنا ہٹ گیا. اچھا 5B میں، ہاں 5B میں ہٹ گیا. 5A میں سیدنا ہے. اچھا، تمام صحابہ کے ساتھ 5B کے اندر جو ہے وہ سیدنا لگایا ہے، سوائے امیر معاویہ کے اور کچھ اور صحابہ کے جو ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ سیدنا نہیں لگایا. 5A میں ان کو سیدنا لکھتے رہے، باقی صحابہ کو بھی لکھتے رہے، ان کو بھی لکھتے رہے. اچھا، 5A میں مقدمہ یہ پیش کیا کہ جنگ صفین اور جنگ جمل میں دونوں طرف صحابہ تھے، تو ان کی خطا اجتہادی تھی. ٹھیک ہے، ہم بھی یہی بات کہتے ہیں کہ حضرت علی جو ہے وہ حق پر تھے، اور حضرت امیر معاویہ اور جو ان کے ساتھی تھے وہ اجتہادی خطا پہ تھے. اور ساتھ میں یہ خود لکھا ہے مرزا صاحب نے کہ ان کے لیے ایک گناہ اجر ہے. اچھا، یعنی ایڈمٹ کیا اس چیز. ہاں 5A میں کہا ہے کہ ایک گناہ اجر ہے ان کے لیے، امیر معاویہ کے لیے بھی. ہاں امیر معاویہ اور ان کے ساتھیوں کے لیے ایک گناہ اجر ہے، کیونکہ ان کی خطا اجتہادی تھی. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مجتہد مختی کو ایک گناہ اجر ملے گا، لیکن 5B کے اندر آ کے ان کو واجب القتل بنا دیا. تو سائیکولوجیکل ایشوز ہیں. آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ سختی آئی ہے. ہاں، ریئیکشن، سائیکالوجی آف ریئیکشن ہے، رد عمل کی نفسیات. اس میں ہم اگلے سوال کی طرف 2-3 سوال ہمارے رہ گئے ہیں، میرا خیال ہے اس کو کور کر لیتے ہیں. اسی طریقے سے اسی ریسرچ پیپر میں انہوں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر بنیاد، چونکہ ان کا ٹارگٹ وہ 5 ابواب انہوں نے اسی پر لکھے ہیں. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں انہوں نے ایک یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے کئی بدعات ایجاد کی تھیں. اب بدعت ایک صحابی ایجاد کرے، یہ آئی تھنک بہت بڑا کلیم ہے. تو اس پہ کیا حقیقت ہے؟ اس کی بھی کوئی احادیث وہ پیش کرتے ہیں، یا پھر اس کے بارے میں بھی کوئی انٹرپریٹیشنز ہی ہیں ان کی اپنی؟ جی دیکھیں، کچھ روایات وہ لے کے آئے ہیں. جیسے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں ہم فطرانہ جو 1 سا نکالا کرتے تھے، فطرانہ جو ہم رمضان کے بعد نکالتے. تو حضرت امیر معاویہ جو ہے وہ حج کے لیے یا عمرے کے لیے آئے، تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ شامی گندم جو ہے، چونکہ یہ شام میں تھے، شامی گندم جو ہے نا اس کا نصف سا وہ کھجور کے 1 سا کے برابر ہے. ٹھیک ہے، یعنی امیر معاویہ نے کہا کہ یا مدینہ میں تم کھجور نکالتے ہو، مدینہ میں کھجور عام تھی، اور 1 سا فطرانہ نکالتے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا شامی گندم میں اگر آپ نے نکالنا ہے نا فطرانہ، تو آپ نصف سا نکال دو. ٹھیک ہے، میرے خیال میں یہ دونوں برابر ہیں. ٹھیک ہے. تو حضرت ابو سعید خدری نے کہا کہ میں تو اسی طرح سے نکالوں گا پورا 1 سا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکالتے رہے، بھلے گندم کا ہو بھلے اس کا ہو، کھجور کا ہو. اچھا، اس سے یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری بریکٹس لگا کے کہ حضرت ابو سعید خدری جو ہے وہ تو سنت کے مطابق اصرار کر رہے تھے، اور یہ اپنی رائے اور اجتہاد کے ذریعے سے گویا بدعت کو فروغ دے رہے تھے. اچھا، یعنی وہ اس پوائنٹ آف ویو کو بدعت قرار دے رہے ہیں. ہاں، بدعت کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو مطلب جو نصہ، حالانکہ اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں، اور اس میں صحابی کے الفاظ کو بار بار جو ہے نا وہ زور دے رہے ہیں کہ صحابی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس پہ عمل کروں گا. حالانکہ صحابی نے یہ بات حضرت امیر معاویہ کو نہیں کہی کہ آپ بدعت کی طرف جا رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے 1 سا نکالا تو میں 1 سا ہی نکالوں گا، بھلے کسی جنس سے بھی. اور صحابہ کا آپس میں بڑا اس طرح کے اختلافات بہت موجود ہیں. تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اب یہ کہنا کہ وہ جو ہے نا سنت کے خلاف جو ہے یہ فطرانہ دے رہے تھے، یہ بات درست نہیں ہے. اب انہوں نے بریکٹس لگا کے کہا ہے کہ سنت کے مطابق فطرانہ 1 سا ہی، صحابی کی بات کو اس طرح سے کر دیا. انہوں نے کہا تھا نا کہ میں تو اسی طرح سے جو ہے وہ فطرانہ نکالتا رہوں گا. تو انہوں نے کہا کہ میں اسی طرح سے آگے بریکٹ لگا کے سنت کے مطابق فطرانہ 1 سا ہی نکالتا رہوں گا. پھر جب امیر معاویہ کی بات بیان کی تو وہاں کیا کہ لوگوں نے بھی
امیر معاویہ کی بات پہ عمل کرنا شروع کر دیا. بات تو یہ تھی, تو بریکٹ لگا کے ان کی رائے اور اجتہاد پہ عمل کرنا شروع کر دیا, گویا کہ سنت کے مقابلے میں وہ اپنی رائے کو پروموٹ کر رہے تھے. تو اصل میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف تھا وہ بہرحال ہمیں کسی صحابی کے اجتہادی موقف سے اختلاف ہو سکتا ہے, اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. ان کا موقف اصل میں یہ تھا کہ شامی گندم جو ہے یہ مدینہ میں نادر ہے, ویسے بھی نادر تھی, کھجور زیادہ تھی, کھجور سستی تھی, گندم مہنگی تھی. تو انہوں نے کہا کہ پیمانہ اصل نہیں ہے, قیمت اصل ہے. جیسے آج بھی, جیسے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ کا موقف یہ تھا فقہا میں سے کہ پیمانہ اصل نہیں, قیمت اصل ہے, لہٰذا آپ صدقہ فطر کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں. بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں, پیمانہ اصل ہے. تو ہاں, امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک سا کھجور جو ہے وہ نصف سا شامی گندم کے برابر ہے. بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ وہ مہنگی ہے ویلیو کے اعتبار سے. ہاں, ویلیو دونوں کی سیم ہے, تو اس لیے نصف سا بھی نکال دیں تو وہ ہو جائے گا. ایک فرق اور بھی تھا, شامی سا جو ہے نا وہ بڑا تھا. اچھا, وہ جو حجازی سا تھا اس سے حجم میں بڑا تھا. اور یہ پروون بات ہے, یہ پروون بات ہے, یہ میں نے اس کے حوالے نکالے تھے. تو اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ وہ نصف سا بھی دے دے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو یہ دو بنیادیں بن جاتی ہیں حضرت امیر معاویہ کے پاس. اسی طرح سے ایک اور حدیث انہوں نے جو ہے وہ لے کے آئے ہیں, یہ تو صحیح مسلم کی روایت تھی, وہ بھی صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت عبادہ بن صامت سے. ٹھیک ہے, ایک جنگی مہم کے اندر جو ہے وہ چاندی کے کچھ برتن حاصل ہوئے, تو حضرت امیر معاویہ نے سپاہیوں کی تنخواہیں دینی تھیں, تو انہوں نے کہا کہ یہ برتن جو ہے نا سپاہیوں میں تقسیم کر دیں, چاندی کے برتن. اچھا, جو تنخواہ دی جاتی تھی ظاہری بات ہے دو قسم کا سکہ چلتا تھا, ایک دینار ہوتا تھا جو کہ سونے کا ہوتا تھا, اور ایک درہم ہوتا تھا چاندی کا. تو سکہ بھی بیسیکلی چاندی تھی. تو وہ مال غنیمت میں چاندی کے برتن آئے, تو انہوں نے کہا سپاہیوں کی تنخواہیں ہمارے ذمہ ہیں, تو آپ کیا کریں, چاندی کے برتن ان میں تقسیم کر دیں. تو اس پہ عبادہ بن صامت نے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سونے کو سونے کے اور چاندی کو چاندی اور گندم کو گندم, جو کو جو, کھجور کو کھجور اور نمک کو نمک کے بدلے میں برابر برابر لینے دینے کا حکم دیا. اب یہ یہاں سے ثابت کر رہے ہیں کہ امیر معاویہ جو ہے نا وہ سودی معاملے میں ملوث ہو رہے تھے. اصل میں مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ لوگوں کی جتنی تنخواہ بنتی تھی, چاندی کے سکے کا وزن تو تھا, اب کسی کی مثال کے طور پہ 100 سکے اس کی تنخواہ بنتی ہے, اس کا ایک وزن بھی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اب عبادہ بن صامت یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جتنی تنخواہ بنتی ہے آپ اس کو اتنے وزن کی چاندی دیں. ٹھیک ہے, 100 سکوں کا جتنا وزن بنتا ہے اتنے وزن کی چاندی دیں. یہ مشکل تھا کیونکہ برتن ہاتھ آئے, برتن کو کرنا بڑا کیا کریں گے آپ اس کو. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ بھائی جتنے پہ جو راضی ہو رہا ہے نا اس کو آپ دے دو, اسے کہو یہ برتن تمہیں چاہیے, یہ تم لے لو, تنخواہ کی جگہ یہ لے لو, یہ لے لو. ٹھیک. وہ کہہ رہے تھے کہ یہ کمی بیشی ہو رہی ہے, عبادہ بن صامت کہہ رہے ہیں چاندی کے بدلے میں چاندی کمی بیشی ہو رہی ہے, اس سے رسول اللہ نے منع کیا. ٹھیک ہے. اچھا, امیر معاویہ کا جو سٹانس تھا وہ یہ تھا کہ بھائی دیکھو بات یہ ہے, وہ چاندی جو ہے نا جو سکے والی ہے وہ ہے سکہ, یہ ہے برتن, اس کے اوپر برتن بنانے کا بھی جو ہے وہ مطلب ایک کاسٹ آئی ہے, سارا کچھ ہے, تو یہ دونوں برابر نہیں ہے, یہ دونوں سیم جنس نہیں ہے. اچھا, یعنی چاندی کا برتن اور چاندی جو ہے, جیسے اب آپ کہیں کہ جی پیور گولڈ جو ہے اور اس کے جو زیورات ہیں دونوں ڈیفرنٹ ہیں. اب زیورات کے اوپر میکنگ بھی آئی ہے, اس کی پالشنگ ہوئی ہے, جو کچھ بھی ہوا ہے, تو بہرحال وہ دونوں برابر نہیں ہے. آج بھی اگر آپ مطلب کوئی سونا بیچنے جائیں گے تو ظاہری بات ہے پیور گولڈ اور اس کا جو بنا ہوا ہوتا ہے دونوں کا ریٹ سیم نہیں ہوتا, ویلیو بھی ڈیفرنٹ ہوگی. ٹھیک ہے. تو بناوٹ کے اندر وہ کچھ ملاوٹ بھی استعمال کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا موقف اصل میں یہ تھا کہ یہ برتن اور چاندی کے سکے یہ دو جنس سے ہیں, ایک جنس نہیں ہے, یہ الگ الگ ہے, الگ الگ ہے, اس لیے ان میں کمی بیشی جائز ہے. عبادہ بن صامت کہتے تھے کہ یہ جنس سیم ہے اس لیے ان میں کمی بیشی جائز نہیں ہے. تو یہ بیسیکلی ایک اجتہادی آپ کہہ لیں ان کا ایک نقطہ نظر تھا جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے, لیکن اس کی بنیاد پہ یہ کہنا کہ جی وہ سود کو جائز سمجھتے تھے. اچھا, اس میں ڈاکٹر صاحب آپ نے ماشاءاللہ اجتہاد پہ آپ کا تھیسس بھی ہے, پی ایچ ڈی کا تھیسس بھی آپ نے اجتہاد پہ لکھا ہے, اور آپ کا یہ فیلڈ ہے, اجتہاد آپ کی فیلڈ ہے, اور ظاہر ہے عقیدے کے ایشوز پہ بھی آپ نے بہت کچھ لکھا ہے. سوال میرا یہ ہے, اور یہ بڑا کوئی کامن کوشچن ہے, ہم کسی بندے کی اجتہادی, کیونکہ یہ ظاہر ہے آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایک اختلافات ہیں, اور اس طرح اگر آپ نکالنا شروع ہو رہے ہیں تو صحابہ کے تو اتنے اختلافات موجود ہیں جن میں صحابہ نے ایک دوسرے پر بڑے سخت قسم کے الفاظ بھی استعمال کیے ہیں. حضرت عمر بن خطاب کے بارے میں یہ سارے سوال اٹھ جاتے ہیں, اور بھی بڑے صحابہ کے بارے میں ہو جاتے ہیں. سوال یہ کہ بدعت جو ہے
اور اجتہاد، کیا ہم کسی اجتہادی رائے کو بدعت قرار دے سکتے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں. اب اصل میں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ اس طرح سے تاثر دے رہے ہیں نا کہ وہ صحابی کہہ رہے ہیں یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. اب صحابی تو وہی کرے گا، ہر بندہ سنت ہی سمجھ کے کرے گا. بالکل تو اس کے مقابلے میں جو آ رہا ہے تو وہ بدعت ہے، حالانکہ وہ اجتہاد ہے. اصل میں دیکھیں نا، وہ بیسیکلی اس سنت کی گہری تفہیم ہے. وہ جو امیر معاویہ پیش کر رہے ہیں نا، وہ اس سنت کی گہری سمجھ ہے. بعض فقہا کے اوپر بھی اعتراض ہوا نا کہ یہ سنت کے خلاف جاتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں ہم سنت کے خلاف نہیں جاتے، ہم سنت کا گہرا فہم پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو بظاہر آپ کو لگ رہا ہوتا ہے ہم سنت کے خلاف جا رہے ہیں. ظاہر ہے ایک صحابی نے سنت اس کو سمجھا اور دوسرے نے اپنی رائے دی ہے، تو آپ نے سمجھا کہ میں ذرا ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ سنت پر عمل وہ کر رہے ہیں، تو اجتہادی آراء میں اختلاف ہو سکتا ہے. لیکن آپ کے خیال میں مطلب یہ ایک بنیادی ان کے دلائل ہیں، یعنی یہ بدعات کی بنیاد ان چیزوں پہ کھڑی ہے؟ ان بنیادوں پہ کھڑی کرتے ہیں. مطلب یہ تو بڑی ایک سوالیہ بات ہے. مطلب ظاہر نص کے خلاف آپ اگر ظاہر نص کا اگر آپ تھوڑا سا گہرا مفہوم پیش کر دیں جو ظاہر نص کے خلاف جا رہا ہو تو وہ گویا کہ بدعت ایجاد ہوگی. اس پہ اگلے سوال پر آتے ہیں. یہ ایک کوشچن ہے ہمارے ویورز کے لیے بھی کہ یہ مطلب اگر ان آرگیومنٹس کے اوپر اگر آپ ایک صحابی کے اوپر اتنے بڑے بڑے کلیمز کرتے ہیں، آئی تھنک وی نیڈ ٹو ری تھنک اباؤٹ دس آل. آخری سوال میرا یہ ہے اس بارے میں، اور ان پہ جو اعتراض انہوں نے کلیم کیا ہے، سیدنا امیر معاویہ کا اور حضرت علی کا آپس میں ریلیشن، یہ بھی بڑا کنٹروورشل اور بڑا ہی اختلافی موضوع ہے. خاص طور پہ چلیں لڑائیاں ہونی، اختلافات ہونے اپنی جگہ پر، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہت بڑی شخصیت ہیں، ہمارے خلفائے راشدین میں سے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ کے قریبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا گہرا تعلق بھی ہے. ان کو گالیاں دینا، اور اس کے بارے میں بہت بڑا کلیم بھی کیا جاتا ہے کہ وہ ممبر پہ کھڑے، ایک تو ہوتا ہے ویسے ہی ان کے بارے میں سخت بات کر دینا، ایک ہوتا ہے ان کو ممبر پہ کھڑے ہو کے ان کے خلاف بولنا اور گالیاں دینا. یہ بھی انہوں نے ایک کلیم کیا. تو سوال یہ کہ یہاں پہ بھی کچھ احادیث موجود ہیں یا پھر یہاں پہ بھی کچھ انٹرپریٹیشنز ہیں اور اس طرح کی باتیں؟ دیکھیں سارا تو ظاہری بات ہے انہوں نے کھینچ تان کی چیزیں نکالی ہیں. یہ اس چیز کو ثابت کرنا احادیث سے بہت مشکل ہے، بلکہ ناممکن ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے جو ہے وہ باقاعدہ کوئی جیسے اسٹیٹ آرڈر تھا خطباء کو کہ ممبر پہ حضرت علی کو معاذ اللہ گالیاں دیا کرو، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. تو اس میں جو انہوں نے روایات لے کے آئے ہیں، اب آپ دیکھیں 6 ابواب ہیں نا، ان میں سے 2 ابواب جو ہے نا وہ تقریباً اس قسم کی روایتوں سے بھرے پڑے ہیں، اور وہ 17 صفحات کے ہیں. اچھا، وہ مطلب جو ان کو 32 صفحات میں سے 17 صفحات ان میں سے 17 صفحات جو ہے وہ اس قسم کے وہ واقعات سے بھرے پڑے ہیں. وہ ایک ہی بات کبھی اس سند سے کبھی اس سند سے، وہ ضعیف سندیں بھی اس میں مطلب بیان کر دیتے ہیں، ضعیف حدیث سے بھی. یہ جو کہہ رہے ہیں نا صحیح الاسناد، ساری صحیح الاسناد نہیں ہے، ضعیف روایات بھی بیان کی ہیں. اچھا، اس بات کو ثابت کرنے کے لیے تاریخ کے حوالے بھی شروع کر دیے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے وہ جو کہتا ہے میں بابی نہیں ہوں، بابوں کے حوالے بھی دینا شروع کر دیے. ہاں، فلاں امام یہ کہتا ہے، فلاں یہ کہتا ہے. تو وہ مصادر ان کے پھر ایک نہیں رہ گیا، وہ پھر 6 بن گئے اس کتابچے کے. صرف صحیح حدیث نہیں رہی، وہ ضعیف حدیثیں بھی آ گئیں، تاریخی اقوال بھی آ گئے، ان کے اپنے فٹ نوٹس اور حواشی بھی آ گئے، ان کے بریکٹس میں اضافے بھی آ گئے، وہ بابوں کے اقوال بھی آ گئے. جو حدیثیں انہوں نے بیان کی نا بیسیکلی وہ 5 قسم کی ہیں، یعنی راویوں کے اعتبار سے. ان میں سے ایک تو حضرت سعد بن ابی وقاص سے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ اتھینٹک ترین روایات ہیں. سب سے پہلے ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. جیسے صحیح مسلم کی روایت ہے، امر معاویہ تو بن ابی سفیان سعدن. اچھا، اب یہاں پہ صرف اتنے الفاظ ہیں کہ امیر معاویہ نے حکم دیا سعد کو. امرا کا مطلب امر معاویہ سعدن کیا ترجمہ؟ حکم دیا. اچھا، یہ کہتا ہے گالی کہنے کا حکم دیا. اچھا، یعنی ہاں اس نے اس کا ترجمہ یہی کیا کہ حضرت امیر معاویہ نے سعد بن ابی وقاص کو حکم دیا کہ علی کو گالی دیں. تو یہ کہاں سے نکالا؟ یہ پتہ نہیں کہاں سے نکال لیا. بریکٹ تو نہیں، بریکٹ سے تو وہی ہے، بریکٹس لگا کے. ٹھیک ہو گیا. بیسیکلی یہ جو امرا ہے نا، بعض محدثین نے کہا کہ یہ امرا ہے، امیر بنانا. اچھا، ٹھیک، تعمیر باب تفیل سے. امیر معاویہ نے حضرت سعد کو امیر بنایا. اچھا، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت سعد کو، اگر آپ ہم تاریخ کے واقعات وغیرہ نکالیں یا اس سے متعلقہ دوسری روایت جیسے سنیں ابن ماجہ کی روایت میں امیر حج بنایا تھا امیر معاویہ نے. ٹھیک، تو امرا کا بھی ایک معنی یہی ہوتا ہے، امیر بنانا. ٹھیک ہے. تو اس کا معنی اصل میں یہی ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے حضرت سعد کو
امیر بنایا، یعنی امیر حج بنایا، اور واقعتاً میں بنایا بھی تھا. ٹھیک ہے. پھر سنن ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ امیر معاویہ آئے حج کے لیے تو ان کی ملاقات ہوئی حضرت سعد سے، تو ایک مجلس لگی. اس مجلس میں پھر کچھ باتیں ہوئیں. اس مجلس کا تذکرہ یہاں صحیح مسلم کی روایت میں نہیں ہے. صحیح مسلم کی روایت میں آگے یہ ہے کہ ڈائریکٹ یہ بات ہے، فقال ما منعک ان تسب ابا التراب، کہ حضرت امیر معاویہ نے کہا حضرت سعد سے کہ آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ ابو التراب کو برا بلا کہیں. تسبہ کے لفظ ہے. تسبہ کے الفاظ. ابو التراب سے مراد حضرت علی رضی اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی. اس پہ پھر سنن ابن ماجہ کی روایت میں یہ وضاحت ہے کہ حضرت سعد نے کہا کہ حضرت علی کے یہ فضائل ہیں، جیسے خیبر کی فضیلت ان کی بیان کی اور فضیلتیں ان کی بیان فرمائی. 3 فضیلتوں کا تذکرہ کیا. تو میں تو ان کو جو ہے وہ برا بلا نہیں کہہ سکتا. اچھا، یہ کہتے ہیں کہ جی یہ گویا کہ موٹیویٹ کر رہے تھے ان کو برا بلا کہنے کے لیے. حضرت امیر معاویہ جو ہے حضرت سعد کو ابھار رہے تھے. اگر آپ امرا کے لفظ کو ڈالیں حکم کے ساتھ اور بریکٹ میں لگائیں گالی والا، تو پھر اس کانٹیکس میں تو واقعی یہ بات کانٹیکس میں یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ان کو گالی دینے کے لیے حکم کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا تمہیں کیا مسئلہ، کیوں نہیں دیتے گالی؟ اصل بات جو ہے نا سنن ابن ماجہ کی روایت میں تفصیل سے آئی ہے. اب یہ تو انہوں نے ساتھ رکھی نہیں نا. انہوں نے صحیح مسلم کی روایت انجینئر مرزا صاحب نے وہ اس طرح سے اس کو مطلب کہ جی تمام روایات کو سامنے رکھ کے ایک مفہوم نکالیں، اس طرح سے نہیں کیا. سنن ابن ماجہ میں یہ ہے کہ انہوں نے جب امیر حج بنایا تھا، آئے تھے تو مجلس لگی، تو حضرت امیر معاویہ نے، اس طرح اور بھی روایات ہیں، تمام روایات کو سامنے رکھے. تو حضرت امیر معاویہ نے کہا کہ جو حضرت عثمان کے قاتلوں کا معاملہ ہے، یہ حضرت علی کے سانس نہیں لے رہے، تو یہ ٹھیک نہیں کر رہے. ٹھیک ہے. تو گویا انہوں نے تنقید کی، اور ان کی وہ سب کو پتہ ہے کہ ان کی وہ تنقید اسی بنیاد پہ تو وہ پھر سارے لڑائیاں بھی ہوئی تھیں. تو یہ ضرور کہا جا سکتا ہے تسبہ کے الفاظ سے کہ انہوں نے تنقید کی ہو اس معاملے میں حضرت امیر معاویہ نے، اور وہ اس معاملے میں کرتے بھی تھے کہ حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص نہیں لے رہے. ان کا یہ بہت کلیم تھا، بہت بڑا معروف کلیم ہے. تو اس معنی میں انہوں نے حضرت سعد بن وقاص کو کہا کہ آپ بھی ان پہ کیوں نہیں تنقید کر رہے. اچھا، سب کا معنی نا گالی دینا نہیں ہے. اچھا، یہ سوال اہم ہے کہ تسبہ کے لیے سب و شتم کے لفظ اگرچہ استعمال ہوتے ہیں، ہمارے یہاں اردو مترجمین بھی اس کا معنی گالی کر دیتے ہیں. اس کا معنی صرف گالی نہیں ہے. جیسے سبابہ اس انگلی کو کہتے ہیں، اشارہ کرنا، اس انگلی سے اشارہ کرتے ہیں اگلے کو غیرت دلانے کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بھی اس کا ایک معنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ایک حدیث ہے صحیح مسلم میں. اب صحیح مسلم مطلب جیسے ہم قرآن کا کوئی لفظ سمجھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ہم قرآن میں دیکھیں نا کہ وہ لفظ اور دوسری آیات میں کن معنی میں استعمال ہوا. تو یہ لفظ حدیث میں آیا ہے، تو سب سے پہلے ہم حدیث میں دیکھیں کہ یہ لفظ کن معنی میں استعمال ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایو عبد من المسلمین، مسلمانوں میں سے کوئی بھی بندہ، سببتہ او شتمتہ، کہ جس کو میں نے سب و شتم کیا ہو، ان یکون ذالک لہ زکاۃ و اجرا، تو وہ اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا. اب یہاں کیا ایک سوال پیدا بڑا اچھا ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہتے ہیں کہ جس کو میں نے سب و شتم کیا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو گئے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے، اس سب و شتم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کر دے گا. تو سب و شتم کا مطلب وہ پنجابی والی گالیاں جیسے ہم اپنے ذہن میں لے آتے ہیں، یہ گندی گالیاں. سب و شتم سے مراد ہے تنقید کرنا، بیسیکلی جیسے کہ اللہ کے رسول آر دلانا، تنقید کرنا، کرٹیسائز کرنا، یہ بیسیکلی مراد ہے. تو اس معنی میں کہا جا سکتا ہے کہ تنقید حضرت امیر معاویہ کرتے تھے، خاص طور پہ اس کانٹیکس میں حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص نہ لینے کے حوالے سے. اور اسی معنی میں وہ جو ان کے ساتھی تھے جیسے حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کو انہوں نے امیر حج بنایا تھا. اچھا، عجیب بات دیکھیں، حضرت امیر معاویہ کے ساتھیوں میں سے ان کو حضرت امیر معاویہ امیر حج بنا رہے ہیں، اور وہ آگے سے جواب کیا دے رہے ہیں، میں یہ تنقید بھی نہیں کروں گا. اچھا، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت امیر کتنی آزادی تھی، اور اس آزادی کو ان کے ساتھی حضرت امیر معاویہ کے ایکسرسائز کرتے تھے. اور یہ نہیں کہ وہ غصے سے کہیں کہ جی میں نے تمہیں اتار دیا امارت سے، ایسا نہیں تھا. اور آئی تھنک یہ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا جو گروپ تھا ان کی حضرت علی کے بارے میں کتنی رسپیکٹ تھی، یعنی صحابہ کے درمیان جو ایک محبت اور رسپیکٹ کا ایلیمنٹ تھا. ہاں بالکل تھا. تو وہ یہ کہتے تھے. اچھا، ایک اور جگہ پہ جو ہے وہ اب یہ مسئلہ زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا، وہ بخاری کی روایت ہے. اچھا، یہ روایتیں بھی انہوں نے بیان کی. سعد بن ابی وقاص والی روایات آپ بیان کر رہے ہیں نا؟ ہاں نہیں، اب یہ دوسری روایات ہیں جو کہ ان سے ہیں، حضرت سہل بن سعد سے. سہل بن سعد، ٹھیک ہے.
صحیح بخاری کی روایات. یہ جو دوسری جو روایات ہیں نا، ہاں یہ اب یہ بھی نقل کر گئے ہیں لیکن توجہ نہیں کی اس کی طرف. جو سہل بن سعد کی روایات بخاری کہ ایک شخص آیا حضرت سہل بن سعد کے پاس اور کہنے لگا کہ جی مدینے کا گورنر جو ہے وہ حضرت علی کو سب و شتم کرتا ہے ممبر پہ، مدینے کا گورنر. ٹھیک ہے. سہل بن سعد نے کہا فیقول ماذا، کیا برا کہتا ہے، کیا سب و شتم کہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ جی کہتا ہے ابو تراب. وہ ان کو ابو تراب کہتا ہے. امیر المومنین نہیں کہتا؟ نہیں، امیر المومنین نہیں کہتا، حضرت علی کو ابو تراب کہتا ہے. تو حضرت سہل بن سعد فضائے کا ہنس پڑے. تو وہ کہنے لگے واللہ اللہ کی قسم ما سماؤ الا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام رکھا ہے. وما کان لہ اسم احب الیہ من، اور حضرت علی کو اس سے زیادہ کوئی محبوب نام ہی نہیں تھا. اچھا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہا تھا نا ابو تراب، وہ ٹھیک نہیں کر رہا تھا. وہ تو تنقید کے معنی میں کہہ رہا تھا. لیکن وہ تنقید بھی جن الفاظ میں ہو رہی تھی، ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ سب و شتم کا معنی، اصل میں ہم اس سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ سب و شتم کا معنی کیا ہے، معنی کیا ہے، کس معنی میں سب و شتم ہو رہی تھی. اچھا، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم جسٹیفائی نہیں کہہ رہے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. ابو تراب اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ وہ کسی اور سینس میں کہہ رہا تھا، کسی اور کانٹیکسٹ میں کہہ رہا ہے. لیکن جس کانٹیکسٹ میں وہ کہہ رہا تھا اور جو الفاظ وہ استعمال کر رہا تھا، وہ الفاظ جو ہے وہ غیر مہذب نہیں ہے، وہ گالی گلوچ والے الفاظ اس طرح سے نہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو کہتے ہیں کہ جی گالیاں دی جاتی تھی، تو وہ ایسی گالیاں تھیں برسر ممبر کہ حضرت علی کو ابو تراب کہہ دیا جاتا تھا. نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے تھا. لیکن جس طرح سے یہ اس کو پوری ایک پکچر سامنے لے کے آتے ہیں تو انسان اسے سمجھتا ہے کہ شاید کوئی بہت برا ہو رہا تھا. اچھا، انہوں نے یہ نقل کی ہے روایت؟ ہاں، یہ روایت نقل کی ہے. اچھا. تیسری جو انہوں نے روایات نقل کی ہیں، تیسرا وہ عبداللہ بن ظالم سے. یہ راوی ہے، مرکزی راوی ہے ان روایات کا، عبداللہ بن ظالم، جو حضرت سعید بن زید سے روایت کرتا ہے. ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ جو کہ ان کے ساتھی تھے حضرت امیر معاویہ کے، انہوں نے خطباء مقرر کیے تھے اور ان کو باقاعدہ کہا ہوا تھا کہ حضرت علی کو جو ہے وہ ممبروں کے اوپر لعنت بھیجا کرو. اچھا. ان روایات میں یہ الفاظ ہیں. لیکن یہ جو راوی عبداللہ بن ظالم جو ہے سعید بن زید سے روایت کرتا ہے، اس کے بارے میں امام بخاری کہتے ہیں عبداللہ بن ظالم ان سعید بن زید ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا یصح. اچھا، اس راوی کی سعید بن زید سے جو روایات ہیں نا وہ قابل اعتماد نہیں، قابل اعتماد نہیں. اور اس میں لعن طعن کے الفاظ ہیں، لعن طعن کے الفاظ ہیں کہ اس میں باقاعدہ حکم دیا گیا تھا. ہاں، حضرت مغیرہ بن شعبہ نے دیا تھا حکم، لیکن اس میں حضرت امیر معاویہ کا تذکرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی آپ نے کہا یہ حدیث صحیح نہیں، یہ حدیث صحیح نہیں. چوتھا جو ہے وہ ان روایات کا مرکزی راوی جو ہے وہ ابو عبداللہ الجدلی ہے. جدلی. ابو عبداللہ یہ کی روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ امیر معاویہ کے دور حکومت میں حضرت علی کو برا بھلا کہنا ایک عام فعل تھا. ٹھیک ہے. اس کی روایات کا خلاصہ یہ ہے. روایات تو وہ بہت ساری لے کے آئے ہیں نا، پھر میں نے کہا کتاب چاہے انہی چیزوں سے بھرا ہے. ابو عبداللہ الجدلی کے بارے میں ایک تو ابن سعد نے کہا، طبقات ابن سعد والے، وکان شدید التشیع، وہ مطلب کٹر شیعہ تھا. اچھا. امام ذہبی نے بھی یہی کہا، شیعی بغیض، بغض رکھنے والا شیعہ. اچھا. ٹھیک. اب محدثین کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر راوی جو ہے وہ بدتی ہو اور روایت اس کی بدعت کے سپورٹ میں جا رہی ہو تو قابل قبول، اس کی وہ روایت جو اس کے عقیدے کو سپورٹ کر رہی ہو تو وہ بدتی راوی کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ خود ہی شیعہ ہے، اہل تشیع کے عقائد رکھتا ہے. لیکن اس زمانے میں بھی کچھ لوگ بنو امیہ کے ساتھ تھے، کچھ بنو عباس کے ساتھ تھے، تو یہ پارٹی سسٹم تو موجود تھا اور یہ تقسیم بھی موجود تھی. اختلافات فتنوں کی بنیاد بہت بڑی بنی، سیاسی بنیاد پہ اختلافات تو تھے جیسے آج بھی. پانچویں قسم کی جو روایات ہیں وہ قیس بن ابی حازم ان سے ہیں، جو کہ خود ان کے خلاف دلیل بن رہی ہیں. ان روایات کا خلاصہ یہ ہے کہ جیسے ایک گھوڑ سوار جو ہے نا وہ مدینہ منورہ میں ایک بازار میں حضرت علی کو لعن طعن کر رہا تھا. حضرت سعد بن ابی وقاص کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے اس کے خلاف بد دعا کی تو وہ گھوڑے سے نیچے گرا، گھوڑے نے اس کو نیچے پٹخ دیا، اس کا دماغ نکل آیا. اچھا. اب بات یہ ہے کہ کہنے کا مقصد یہ کہ حضرت علی کو اگر کوئی لعن طعن کرتا تھا تو اس کا یہ ہوتا تھا اس کا حال. اور یہ سعد بن ابی وقاص وہی کہ حضرت امیر معاویہ کے ساتھ ساتھی ہیں، وہ بد دعا کر رہے ہیں. تو جب وہ اس کے خلاف بد دعا کر رہے ہیں تو ان کے ساتھیوں میں اگر کوئی ان کو لعن طعن کر رہا تو اس کے خلاف بد دعا کیوں نہیں کر رہے تھے؟ اور جب اس کے خلاف بد دعا کر رہے تھے تو وہاں پہ قبول کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ بالکل صحیح.
اور یہ حدیث اوتھینٹک ہے، یہ والی ریلائبل ہے قیس بن سعد والی؟ ہاں یہ روایت جو ہے ریلائبل نبی حاضر والی، ٹھیک ہے. تو یعنی یہ 5 قسم کی آپ نے روایات مینشن کی ہیں. ایک سعد بن نبی وقاص کی ہیں، ایک سہل بن سعد کی ہیں، ایک عن سعید بن زید جو کہ عبداللہ بن ظالم جن کو کرتا ہے، پھر ابو عبداللہ الجدلی ہیں جو کہ جس کے بارے میں تشیع یعنی شیعت کے بارے میں ان کے اوپر یعنی الزام ہے، پھر قیس بن نبی حازم کی. اب دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ اس کو ایک بڑے سینیریو میں یہ نہیں دیکھ رہے، نہ مولانا مودودی دیکھ رہے ہیں اور نہ یہ دیکھ رہے ہیں. اچھا سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، اس کے پورے کانٹیکس میں ایک بات ثابت ضرور ہو رہی ہے کہ تنقید ہوتی تھی، تنقید ہوتی تھی، یہ بات ہے تنقید ہوتی تھی، لیکن اس تنقید کا کانٹیکس وہی تھا قاتلان عثمان کا قصاص نہ لے. کہ یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام دے کے گئے یا قائم کر کے گئے خلافت کا، وہ صرف 30 سال تک قائم رہا، ٹھیک، اور اس کے بعد اس کو زوال آ گیا. تو مسئلہ یا تو رسول اللہ میں ہے یا پھر ان کے ساتھیوں میں ہے، ٹھیک. تو یہ بہت بڑا اعتراض وارد ہوتا ہے. اب دیکھیں نا، اب آپ کس منہ سے آپ دنیا کو کہیں گے کہ جی ہم اسلامی نظام یا خلافت لے کے آنا چاہتے ہیں؟ کوئی آپ کو کہے کہ جی وہ کمیونزم بھی 70 سال گزار گیا، تو آپ جیسا تیسا تھا، 30 سال بھی نہیں گزار سکا. تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، ان کی تربیت یافتہ تھے، وہ آپ کے السابقون الاولون ہیں، وہ آپ کے خیر القرون ہیں، گولڈن ایجز کے لوگ ہیں. ان کا 30 سال تک چلا تو آپ کیسے کلیم کریں گے کہ آپ کا یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک سسٹم چلتا ہے، کارآمد 40 سال بھی چل پائے گا؟ مطلب آپ کی تربیت کرنے والے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر ہوں گے، یا آپ کی شخصیتیں کیا صحابہ سے بہتر ہوں گی؟ یہ بیسیکلی بہت بڑا کویسچن مارک ہے. مطلب بذات خود حالانکہ حضرت یہ جو سیدنا مودودی تھے رحمہ اللہ، یعنی یہ حالانکہ ان کے اوپر ایک بہت بڑا الزام، ان کی تحریک کے اوپر، ان کے مشن کے اوپر سارا بہت بڑا یہ مطلب ایک کویسچن مارک کھڑا ہوتا ہے نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام کو قائم کیا وہ تو 30 سال چلا، جس کو آپ قائم کریں گے وہ کتنا چلے گا؟ بالکل صحیح. اور جو صحابہ نے کیا، جو آپ کی تحریک کے لوگ قائم کریں گے وہ کتنا چلے گا؟ اگر تو وہ آپ کہیں گے 30 سال سے کم چلے گا، پھر فیلئر ہے. پھر مطلب دنیا کو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ نظام کس نظام؟ تو یہ بنیادی طور پہ بحث ہی غلط ہے کہ خلافت 30 سال کے بعد ختم ہو گئی تھی. خلافت و ملوکیت کا کانسیپٹ یہ 30 سال بعد ملوکیت میں کنورٹ ہو گئی تھی، یہ بالکل غلط بات ہے. اچھا، یہ بات تو ہم نے اپنے یہ جو ہمارا کتاب ہے انجینئر محمد علی مرزا افکار و نظریات، اس میں ہم نے بیسیکلی اسی کو تو بنیاد بنایا. پھر مکالمہ میں بھی میں نے اس پہ بحث کی اپنی کتاب میں. ٹھیک ہو گیا. بیسیکلی دیکھیں، عمارت کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی، عمارت گری نہیں تھی. عمارت کمزور ہونا شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، لیکن خلافت کا ادارہ اب آپ کہیں کہ جی بالکل ڈھہ گیا تھا اور ملوکیت آ گئی تھی، یہ ایک دوسرا نظام، پیرالل نظام آ گیا تھا. تو یہ مطلب اسلام کے اوپر اتنا بڑا تان ہے کہ آپ آج اسلام بطور ایک سسٹم کے دنیا کے سامنے رکھ ہی نہیں سکتے. نان مسلمز کے سامنے کس منہ سے رکھیں گے؟ نہیں رکھ سکتے. تو اس پہ انشاءاللہ پھر کسی وقت ہم گفتگو کریں گے. تو یعنی خلاصہ یہ ہے کہ انجینئر مرزا صاحب نے جتنے بھی کلیمز کیے ہیں حضرت علی کے بارے میں، ان کے بارے میں سب سے بڑا جو مطلب مجھے انڈرسٹینڈنگ ہوئی، اور آئی تھنک ایک کامن آدمی کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ ایک صحابی رسول کے بارے میں جن کی بہن ہماری ماں بھی ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، اور جن کو سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے خاندان میں سے تھے جن کو انہوں نے ایک مقام دیا، اور بڑے اور بھی لوگوں نے بعد میں وہ حضرت عمر کے زمانے میں حضرت امیر معاویہ 20 سال تک، حضرت عمر کے زمانے میں بھی اور اس کے بعد حضرت عثمان کے زمانے میں بھی 20 سال تک شام کے گورنر ہے. اچھا، ایون حضرت عمر کے دور میں بھی؟ ہاں، حضرت عمر کے دور میں بھی رہے. اچھا، یعنی یہ بھی کلیم جو حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کہ حضرت عثمان نے ان کو نہیں، سب سے پہلے ان کو گورنری حضرت عمر نے دی. ان سے پہلے ان کے بھائی گورنر تھے، ان کی وفات کے بعد ان کو گورنر لگا دیا شام کا. اور ہم ان کے بارے میں ایسی یعنی ان کی جو اجتہادی آراء ہے، اور پھر ان کے بارے میں ان کا جو ایک اوپینین تھا، ہم ٹھیک ہے ہم ان سے اختلاف کر سکتے ہیں، ہم کہہ دیتے ہیں کہ ان کا اوپینین حضرت علی کے اوپینین کے مطابق برابر مقابلے میں یعنی ویک تھا، لیکن اس کو بنیاد بنا کے ہم اتنا بڑا ان کے بارے میں کلیم کر دیں، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ سید کا لفظ بھی غلط، اور پھر ان کو بنیاد بنانا اس یعنی ان کو کرٹیسائز کرنا اس پوائنٹ پر کہ سارے جتنے بھی یعنی بعد میں یہ ملوکیت کا جو پورا کانسیپٹ اور بھیانک ملوکیت وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ باللہ اس کا کاز ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ ٹو ڈسکس. اور یہ تو جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، اس پر ہم انشاءاللہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں.
ہم اپنے ویورز سے کہتے ہیں کہ ضرور اس ٹاپک کے بارے میں غور کیجئے، ریسرچ کیجئے، اور اسی طریقے سے اگر آپ کو اس سے متعلق کچھ سوالات ہیں تو ضرور ہمارے کامنٹ سیکشن کے اوپر وہاں پہ آپ سوالات چھوڑیے، انشاءاللہ ہم اس پر مزید ڈسکس کریں گے، اور کچھ آپ کے ذہن میں اس سے متعلق کچھ آراء ہے تو وہ بھی ضرور دیجیے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔